ناظرین، پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں جماعت اسلامی ایک محترم اور مدبر نام ہے، اور شاید جماعت اسلامی پاکستان کی واحد سیاسی اور دینی جماعت ہے جس پر کسی خاندان یا کسی شخصیت کی قبضہ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کی صفوں میں مکمل طور پر جمہوریت ہے۔ ہر سطح پر ان کی جو قیادت ہے، ایک حلقے کی قیادت سے لے کر ملک کی قیادت تک جمہوری روایات کے مطابق، اسلامی جمہوری روایات کے مطابق جو ہے وہ قائدین کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ چند دن پہلے پاکستان کے 68,000 اراکین جماعت نے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نئے امیر کو 5 سال کے لیے منتخب کیا۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب ایک نئی اور جوان قیادت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، جبکہ مرکزی شورا نے ہی ایک نوجوان عزم و ہمت رکھنے والے امیر العظیم کو جماعت اسلامی کا جنرل سیکرٹری منتخب کیا ہے، اور جماعت اسلامی ایک نئے عزم اور ہمت کے ساتھ ایک نئے سفر پر روانہ ہوئی ہے۔ اور آج ابھی یہ نئی قیادت کو آئے چند دن بھی نہیں ہوئے تو وہ لاہور میں ایک بہت بڑا انہوں نے مظاہرہ ترتیب دیا ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں، فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم سے اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے ایک بہت بڑے مظاہرے کا اہتمام کیا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں یہ 7 اکتوبر 2023 سے یہ حماس اور اسرائیل کی جنگ جو ہے یہ جاری ہے۔ تو بنیادی طور پر حماس ایک گروپ ہے، جبکہ اسرائیل ایک ریاست، صرف ایک ریاست نہیں ہے بلکہ وہ ایک بدماش عالمی ریاست ہے جسے دنیا کی موجودہ سپر طاقت امریکہ اور سابقہ سپر طاقت برطانیہ کی حمایت بھی حاصل ہے، اور جو کلونیل پاورز رہی ہیں، عیسائی کلونیل پاورز، یورپی اقوام، ان کی مکمل حمایت بھی حاصل رہی ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ جنگ نہیں ہے بلکہ قتل و غارت گری اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا پروگرام ہے۔ پاکستان میں جو کہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی ریاست ہے، اس میں سناٹا چھایا ہوا ہے، جبکہ جماعت اسلامی جو ہے جب بھی اسے موقع ملتا ہے وہ ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے اپنی آواز بلند کرتی ہے۔ بہرحال میرا تمہیدی گفتگو لمبی ہو گئی۔ ہماری آج کی گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ایک انتہائی سینئر تجزیہ نگار ماہر قانون جناب میاں لیاقت علی، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ آپ کا شکریہ میاں لیاقت صاحب۔ اور ہمارے ساتھ جو دوسری نوجوان خاتون شریک گفتگو ہیں، آپ ایک ماہر تعلیم ہیں اور معاشرتی، سیاسی اور معاشی معاملات پر اپنا ایک مخصوص نقطہ نظر رکھتی ہیں اور اس کا برملا اظہار بھی کرتی ہیں۔ محترمہ مریم مصدق صاحبہ ہماری آج کی دوسری شریک گفتگو، آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ میاں صاحب، جماعت اسلامی کے بارے میں تو کوئی دوسری رائے نہیں پائی جاتی کہ یہ پاکستان کی ایک منظم ترین دینی اور سیاسی جماعت ہے جو اعلانیہ جمہوری اصولوں پر چلتی ہے، اور اس جماعت پر نہ تو کسی شخص کی چھاپ ہے اور نہ کسی خاص عقیدے کی چھاپ ہے۔ یہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اور اسی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ لیکن میاں صاحب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اس طرح کا نظام کی بات نہیں کرتے جس طرح کہ عمران خان صاحب اسلامی اور مدنی ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، اور آج کل وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی باتیں کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی اس طرح کی دوغلی اور فضول قسم کی باتیں نہیں کرتی، بلکہ جماعت اسلامی جو ہے اس نے
قرآن و حدیث اور سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو عملی جد و جہد ہے اس کے مطابق شخصیات بھی پیدا کی ہیں. اچھا ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو نئی قیادت جماعت اسلامی کی آئی ہے، کیا یہ جماعت اسلامی کو عوامی مقبول جماعت بنانے میں کامیاب ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے بڑا اچھا ایک وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر مسلم دنیا ساری کی ساری 57 کے 57 ملک خاموش کھڑے ہیں. اگر کوئی بول رہا تو اپنے مقاصد کے تحت بول رہا. اب آپ کو ایاں ہو گیا جی، کہہ رہے تھے کہ ایران حماس کی بڑی حمایت کر رہا ہے. اس کے ٹوپی ڈرامے سے آپ کو پتہ چل گیا پوری دنیا، جس طرح ایران نے حملہ کیا، جس طرح انہوں نے کیا یا پہلے انہوں نے کیا، انہوں نے تو سچا کیا. انہوں نے تو اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا. حماس نے نہیں، اسرائیل نے مصر میں ان کے دمشق میں ان کے سفارت خانے کو تباہ و برباد کیا. مطلب انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے آگے جو رسپونڈ کیا بہت واہ ویلا کرنے کے باوجود، سینکڑوں ڈرونز، میزائل، وہ لیکن بتا کے کہ آپ آ رہے جیسی ہم ان کو یہاں تباہ کرنا ہے، ان کو یہاں تباہ کرنا ہے، ان کی یہ کیپیسٹی ہے، یہ سب کچھ پرمیشن آف امریکا. ٹھیک ہے. تو اس سارے ڈرامے کے ہوتے ہوئے اس وقت اس جماعت کا، جماعت اسلامی کا، حافظ نعیم الرحمان کو ایز اے انہوں نے اپنا ہیڈ چنا. ایک ووٹنگ سسٹم جو کہ پاکستان میں ایسے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے تو پی ٹی آئی کو برائے نام نکالا نا. وہ تو انہوں نے چونکہ کہیں اور سے ہدایات تھیں تو لہٰذا انہوں نے ان کا وہ جو کالعدم کر دیا ان کے الیکشن کو، وہ بالکل غلط تھا. باقی ساری جماعتیں ایسے ہی کرتی ہیں، ماسوائے ایک جماعت اسلامی کے. ان کے نہ تو خاندانی چھاپ ہے، نہ ان کے وراثتی چھاپ ہے، نہ ان پہ کسی پرٹیکولر فرقے کی چھاپ ہے. یہ ان کا پیور ایک نظام ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک کے یہ جو لوگ ہیں ان کو کیا ہو گیا. مطلب ایک جماعت جو پراپر ایک پروسیجر ایک ڈیموکریٹک وے سے آ رہی ہے، کردار کے حوالے سے بھی اور کردار کے لحاظ سے بھی ان کے لوگ بہت بہتر لوگ ہیں. لیکن عوامی تائید کیوں نہیں؟ وہ عوامی تائید اس لیے نہیں ہوتی کہ ہماری عوام کو اتنا شعور ہی نہیں ہے، ڈیموکریٹک اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ مطلب وہ اچھے برے میں تمیز کر سکے. ایسے میاں صاحب یعنی اتنا شعور دیکھ لیں کہ شعور کی بلندی نہیں ہے کہ عمران خان جیسے بندے کو. ٹھیک ہے. اب میڈم آپ بتائیے، آپ کیونکہ ماہر تعلیم ہیں. اچھا نہیں، وہ بات ہماری وہاں پہ مطلب جو آپ نے بات کی وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا یہ جو آج جماعت اسلامی مطلب کرنے جا رہی پروٹیسٹ یا اظہار یکجہتی فلسطین کے ساتھ، یہ بہت خوش آئند ہے. میں نے وہی کہا کہ 57 اسلامک ممالک میں سے چلے ہم وسط درجے کی جو ہمارے اندر گنجائش ہے ہم وہ تو شو کریں نا، ان کے ساتھ کھڑے تو ہوں. یہ فرض کفایہ سمجھ لیں جماعت اسلامی نے ادا کر دیا. ٹھیک ہے. اور وہ جماعت ادا کر رہی، باقی نہ کو حکومتی جماعت ہے، نہ اپوزیشن ہے، نہ کو اور ہر کوئی اپنے مفاد کی سیاست کر رہا ہے اس کے پیچھے. جی میڈم آپ کیا کہیں گی کہ یہ جو حماس کی اور فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور عالم اسلام بالکل خاموش ہے، لیکن صرف پاکستان میں اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، اور جماعت اسلامی کی جو عوامی مقبولیت نہ ہونے کی جو وجہ میاں صاحب بتا رہے ہیں کہ عوام میں شعور نہیں ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ سر میں اس بات سے ایگری اس لیے نہیں کروں گی کہ شعور ہماری عوام کو اچھا خاصا ہے، لیڈر چننے کا شعور آ گیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کہاں کیا بات کرنی ہے اور میرے رائٹس کیا ہیں بحیثیت عوام. آپ دیکھیں سیل فون ہر ایک کے پاس ہے، میڈیم آف کمیونیکیشن ہر ایک کے پاس ہے، لوگ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، بوجھتے ہیں. میرے حساب سے جیسے بھی آپ نے بات کی کہ اس کے اوپر کسی کی چھاپ نہیں ہے، یہ ایک لبرل جماعت ہے، لیکن ہمارے ذہن میں جو ایک اسلام کا امیج مولویوں نے بنا دیا، شاید لوگ اس کے ساتھ لائن ہو کے اس جماعت کو جوڑ دیتے ہیں. ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ جو آپ کر سکتے ہیں کسی دوسرے کے لیے احتجاج کے اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے وہ آپ ضرور کریں. لیکن اس کے علاوہ ایک پہلو یہ ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں بھی کوئی امیر شخص ہو تو اور وہ غلط کر رہا ہو یا اس کا کوئی مزاج کا فالٹ ہو تو لوگوں کا ایٹیٹیوڈ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بولتا ہے؟ کوئی نہیں بولتا، کیونکہ وہ شخص تگڑا ہے اکنامکلی، فائنینشیل، اس کا ایک امیج ہے کہ یہ بھئی تگڑا ہے تو اس کو ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا.
इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी अगर आप देखें तो कौमों का यही हिसाब होता है, जो तगड़ा ताकतवर है, ओके। जो तगड़ा है, जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, हम बोल ही नहीं सकते। यानी आपका किस कहने का तरह मतलब हम ये- इंडिपेंडेंटली एहतजाज रिकॉर्ड करा दें जबकि हम खुद इंडिपेंडेंट हैं, हमें 100 चीजें देखनी पड़ती हैं। तो शायद इसलिए हम उस तरह से प्रोटेस्ट नहीं कर पाए इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, क्योंकि हमारा वो एक रिस्पेक्टेबल रिप्यूटेबल इमेज ही नहीं है इंटरनेशनल एरेना के ऊपर। तो आप कहना ये चाहती हैं कि क्योंकि इसराइल एक बहुत बड़ी ताकत है, बदमाश रियासत बदमाश है रियासत, बिल्कुल। और ताकतवर रियासत है और धौंस देने वाली रियासत है। आप देखें ना आज जो सूरत हाल बनी है, इसका हम सबको बहुत पहले से अंदाजा था कि ये हो सकता है और ये हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कि हमने इसका कोई तदारक नहीं किया, ना हम कर सकते थे। अच्छा मैडम, आप ये बताइए, क्योंकि आप मुआशियात पर भी आपकी दस्तरस्त है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो 70,000 की हद क्रॉस कर गई है और ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है। हम्म, तो ये कहने वाले कहते हैं कि ये पाकिस्तान की बेहतर मुआशी सूरत हाल की एक अक्कासी हो रही है। आप समझती हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है बैक ऑन ट्रैक है? नहीं सर, मैं बिल्कुल इसके साथ एग्री नहीं करूंगी। इकोनॉमिक्स के अंदर ही एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं बबल इकोनॉमी। ओके, उस बबल इकोनॉमी का एक्सपीरियंस हमने मुशर्रफ दौर में किया था अच्छा। कि हम अंदाजा इस बात से लगाते थे स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, लोगों ने गाड़ियां ले ली, लोगों के पास सेल फोन आ गए, तो इसका मतलब है इकोनॉमी अच्छी हो रही है। सर इकोनॉमी इन चीज़ों को मैयर करने जो हमने अंदाजे लगाए हुए हैं कि ये 7,000 इंडेक्स क्रॉस कर गई, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जैसे ये ऊपर जाती है वैसे ये नीचे भी आ जाती है। इसका मतलब है कि जालसाजी आप कह रहे हैं? इसका मतलब है बबल। कि बिल्कुल ये एक बबल इकोनॉमी है। इकोनॉमी कब तरक्की करती है? जब आम आदमी की लाइफ इंप्रूव होना शुरू होती है, जब लोगों को रोजगार मिलता है, तालीम, सेहत और उसके अलावा जो आपकी रोजमर्रा खाने की अशियाएं वो सस्ती होती हैं। तो वो तो नहीं हो रही। वो तो नहीं हो रही, तो मेरे तक इसके क्या समरात आ रहे हैं? नहीं, ये देखें, ये आपने दो चीज़ों की निशानदेही की है। जी, एक तो ये कि इकॉनमी और उसकी जो तब्दीलियां हैं, दूसरा उसके असरात। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो असरात आवाम तक नहीं पहुंचे। बिल्कुल भी बिजली, नहीं, हाँ जी। गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, अजनास की कीमतें बढ़ रही हैं, रुपए की कदर घट रही है। लेकिन दूसरी तरफ मियाँ साहब, हमारे हुक्मरान ये दावा कर रहे हैं और किसी हद तक दुरुस्त भी है कि सऊदी अरब सरमायाकारी कर रहा है, यूएई सरमायाकारी यहाँ पर कर रहा है, चाइना के साथ हम सरमायाकारी के लिए बातें कर रहे हैं, हमें कर्जे की आखिरी किस्त भी मिल गई है और नए जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है 6 से 8 अरब डॉलर का, उसके लिए हमने बातचीत भी शुरू कर दी है। और IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो पाकिस्तान की जो आउटलुक है उसके बारे में बड़े पुर उम्मीद हैं और वो कह रहे हैं कि 2025 में पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें बहुत बेहतरी के असर पैदा होंगे। आप पाशा साहब, ये तो देखिए, ये जो मौजूदा स्टॉक मार्केट का आप कह रहे हैं, ये आपको पता स्टॉक मार्केट पाकिस्तान में टोटली स्पेकुलेशन होती है। तो आप मतलब मैडम वाली बात मैडम वाली बात उसमें दुरुस्त है कि ये कोई इंडिकेटर नहीं है कि हमारी स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही तो हमारी इकानमी बेहतर हो रही है। हमारी इकानमी का डायरेक्ट तल्लक होता है जब आपकी GDP, आपकी ग्रोथ, आपकी इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, मतलब लोगों को क्या उसके फायदे हासिल, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इंडस्ट्री चल रही है, रोजगार मिल रहा है, इंडस्ट्री चल रही है, प्रोडक्टिविटी हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हमारी तो इंपोर्ट बढ़ रही है। एक्सपोर्ट की बजाय हमारी इंपोर्ट है, बल्कि 100 हमारी तो रेमिटेंस कम हो गई है बाहर से आने। तो ये वक्ती तौर पे ये जो 1.1 बिलियन की अभी हमें मिला नहीं है, उसकी अप्रूवल हो गई है, अब उसके बोर्ड की मंजूरी होनी है, उसके बाद मतलब वो मिल ही गया, समझ हाँ जी। सर कितने अरसे तक तो मैं पे जरा सर को कट के कितने अरसे तक तो सर हम मनाते ही रहे IMF को, और वो IMF का एक ही स्टैंस था कि या तो हमारी बातें मान लें, आपके अपने मुल्क में इतना पॉलिटिकल कियोस है, किससे बात करें, एक गेस्ट गवर्नमेंट से बात करें या जो आपको प्रेसिडेंट चला गया उससे बात करें। तो दुनिया हमारे साथ कम्युनिकेशन के लिए तैयार नहीं है। वो जब यहाँ कोई गवर्नमेंट आती है तो वो देखती है कि ये सीरियस भी है कि नहीं, इससे बातचीत करके कोई समर भी निकलेगा कि नहीं। तो सर ये जो इसकी बातें हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये तो हम काफी अरसे से सुन रहे हैं। आपको याद होगा इमरान खान साहब भी जो थे वो भी कहते थे कि ये इसको यूनिवर्सिटी बना देंगे, मुल्क जो है वो जरखेज हो जाएगा। नहीं, वो इमरान खान साहब का तो साबित हो गया ना कि वो झूठ बोला करते थे, नलायक आदमी। हाँ जी, आप कह सकते हैं कि नाअहल पाकिस्तान की हिस्ट्री में नाअहल तरीन गवर्नमेंट गुजरी है। और अगर आप इजाजत देनी है साहब, आपकी इजाजत से, कि वो करप्ट तरीन भी साबित हुए।
وہ تو ابھی آپ کے کورٹوں نے ثابت کرنا ہے کرپٹ، لیکن یہ صورتحال ضرور ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سعودی عرب یو اے، یہ بیسیکلی انویسٹمنٹ تو جو آئے گی یہ جو اس وقت اسرائیل، حماس اور ایران کنفلکٹ ہے، یہ اپنے خوف کو، اپنے کو بچانے کے لیے اس جنگ سے وہ آمادہ ہوئے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کا لائزن کیا جائے کہ کل کو ضرورت پڑنے کے ایسا نہ ہو کہ ہمارا چودھری یا ہمارا نگران ایران کو بنا دیا جائے یا اسرائیل. آپ کو پتہ انٹرنیشنل جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، جو اسٹریٹجی ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے لیے ان لوگوں نے ہمیں وقتی طور پہ کچھ نہ کچھ ریلیف ان دونوں ممالک سے ضرور مل جائے گا. اوکے ناظرین، یہ آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں، یہ گفتگو جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کر رہے تھے میاں لیاقت علی صاحب سے اور مریم مصدق صاحبہ سے. معیشت پر ہم نے بات کی تو ہمارے شریک گفتگو جو مہمان ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یہ ببل اکانومی ہے، اسٹاک مارکیٹ کا 70,000 سے اوپر جانا اور کوئی پازیٹیو قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہماری معیشت میں سر دست تو نظر نہیں آ رہی ہے. میں اپنے ان مہمانوں کے تجزیے کے ساتھ خاصی حد تک اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ جو ہماری معیشت ہے وہ عالمی معیشت سے جڑی ہوئی ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو بین الاقوامی معیشت ہے وہ یوکرین روس جنگ کی وجہ سے بھی ایک عرصے سے شدید متاثر ہے، اور اس سے پہلے کووڈ-19 کی وجہ سے جو عالمی معیشت ہے وہ خاصی مشکلات کا شکار ہو گئی تھی. ابھی وہ اس سے سنبھل نہیں پائی تھی تو یہ یوکرین اور روس کی جنگ شروع ہو گئی، اور اس سے پہلے سیریا کے اندر جو ہے وہ محاذ جنگ گرم تھا. یہ باتیں چل رہی تھیں تو ہم نے دیکھا کہ 7 اکتوبر 2023 میں خطہ جو ہے مشرق وسطیٰ وہ ایک نئی جنگ میں چلا گیا، حماس اسرائیل جنگ کے اندر. اور اس نے ایسے تمام عوامل نے مل کے عالمی معیشت کو بری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. اور پاکستان کیونکہ عالمی معیشت کا ایک حصہ ہے، جس کی وجہ سے عالمی معیشت کی خراب صورتحال کے پاکستان کی معیشت پر برے اثرات مرتب ہوئے. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں جو پولیٹیکل اپ ہیول 2 سال پہلے شروع ہوا تھا، عمران خان صاحب کی حکومت کو ڈسکریڈٹ کر کے ان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وہاں سے حکومت سے نکالنے کے بعد ایک جو پولیٹیکل انریسٹ شروع ہوا، اور عمران خان صاحب نے میں نہ مانوں کی رٹ لگانی شروع کر دی، اور انہوں نے ہر جو قومی ادارہ تھا اس کو ڈسکریڈٹ کرنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ انہوں نے پھر اپنے جو پارٹی کے سٹالورٹس تھے، جو کارکنان تھے، ان کو ریاست پاکستان پر، پاکستان کے ریاستی نشانوں پر، فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہونے کے لیے کہا. اور اس کے بعد سے پھر یہ جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے وہ کشیدہ ہوتی گئی. تو پھر ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ فیبروری 2024 کے انتخابات کے بعد صورتحال بہتر ہوگی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینے گزر گئے ہیں تو عمران خان صاحب اپنے روایتی غیر مصالحتی انداز سیاست کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور پاکستان جو ہے اس کی سیاست کے اندر ٹھہراؤ نہیں آ رہا ہے. اس پر ہم اپنے ماہرین سے پوچھتے ہیں. جی میاں صاحب، عمران خان صاحب تو کیونکہ تلے بیٹھے ہیں کہ میں نے نظام کو چلنے نہیں دینا ہے، پاکستان کی معیشت برباد ہوتی ہے تو ہو جائے، میں نہ مانوں کی رٹ لگائیں گے. پاکستان کے صدر نے گزشتہ دنوں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھی کہا کہ یار مل جل کے ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں، اور عمران خان صاحب نے اسی بری طریقے سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا جس طرح وہ پہلے ہاتھ جھٹکتے رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ ایک بات تو یہ حقیقت ہے پاشا صاحب کہ پہلی بات جو درست ہے وہ یہی ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ ہماری عوام کو ڈیموکریٹک اتنا نہیں شعور، لیکن چونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ عمران کا نعرہ تھا، اس کی وجہ سے عوام کی نبض پہ اس نے ہاتھ رکھا اور اس کو ووٹ پڑے، اور اتنے زیادہ پڑے کہ اباؤٹ 70%، ٹھیک ہے، وہ ووٹ لے گیا. آن فیلڈ تو جو حقیقت ہے وہ یہ ہے. پھر فارم 47 کی بنا پہ آپ نے جو گورنمنٹ قائم کی
تو وہ فارم 47 کی گورنمنٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جیسی تیسی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مل کے گورنمنٹ بنا لی ہے. تو اب زرداری کا بیان وہاں پہ بڑا خوش آئند ہے کہ ایک ایک قدم سارے پیچھے ہٹ جائے تاکہ ریکنسیلیشن ہو. اور کچھ عوام کا چونکہ جیسے آپ نے کہا کہ 2 بڑی تباہیوں کے باوجود، ایک یوکرین وار، دوسری کووڈ 19 والی، اور تیسری اب یہ جو مڈل ایسٹ کرائسس ہے. سر اس یہ کی تھوڑا وجہ سا سے ہماری موضوع سے ہٹ رہی ہے بات، جو آپ نے بھی پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے. عمران خان صاحب کے جیسے آپ نے کہا وہ نظام چل وہ ادھر ہی آ رہے ہیں. ایک سیکنڈ. تو یہ وہ ان کی وجہ سے جو ہمارے لوگوں پہ پہلے ہی یہ مشکلات تھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے. چونکہ ہم تو آلریڈی ڈیولپنگ نیشن میں ہیں، ڈیولپ نیشن نہیں ہے، ہم کسی بھی اکنامک کرائسس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ عمران خان یا ان کی پارٹی کہ جو بھی لوگ انہوں نے جن کو نومینیٹ کیا ہے ان کو چاہیے، بے شک وہ سمجھتے ہیں کہ فارم 47 والے آگے آ گئے ہیں، تو لیکن قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو چاہیے کہ ایک قدم آگے بڑھیں. جی میڈم، پیچھے ہٹیں اور قومی مفاہمت میں حصہ لیں. لیکن عمران خان صاحب کی جو ہم سیاست کو دیکھتے ہیں اور ان کے رویوں کو دیکھتے ہیں تو وہ تو باز آنے والے نہیں ہیں. سر دنیا کی ہسٹری آپ پڑھیں، لیڈرز کی اپروچ کیا ہوتی ہے، جنہوں نے اپنی قوموں کو ترقی تک پہنچایا ہے، جنہوں نے قوموں کو لیڈ کیا ہے، ان کی اپروچ کیا ہوتی ہے؟ مفاہمت پسندی کی، ہاتھ ملانے کی، ساتھ چلنے کی. ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب کو ووٹ تو بہت زیادہ پڑے، شاید اسی کے اوپر ان کو زوم آ گیا کہ میں ایک بہت فیمس پبلک فگر ہوں کہ وہ بہت بڑی شائع ہیں. لیکن سر پاکستان کی سیاست چلانے کے لیے، عوام چلانے کے لیے آپ کو ہاتھ ملانا پڑتا ہے مختلف پارٹیوں کے ساتھ، اور مل کے آپ ایک ایسی اسٹریٹجی لے کے آتے ہیں جس سے عوام کا بھلا ہو. یہ اپروچ ان کی تھی کہ مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے. جب آپ پنگے بازی کی اپروچ ریاستی اداروں کے ساتھ اپنا لیں گے تو نظام کیسے چلے گا؟ الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ سسٹم سے آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. جیسے عمران خان صاحب آؤٹ ہیں، نہ ان کی پارٹی ہے اسمبلی میں، نہ ان کا وہ نشان ہے. اور میاں صاحب ویسے میں میڈم کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ پنگے بازی کی اپروچ ان کی، اور وہ پنگے بازی کی وجہ سے ہی، غیر مصالحتی رویوں کی وجہ سے ہی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہی وہ کتنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی لے کے آتے، ایک مربوط پالیسی لے کے آتے، اور بجائے یہ نعرے لگانے کے یہ چور ہے، یہ غدار ہے، یہ غلط ہے، میں ہی میں ہوں، وہ پالیسی کے اوپر کام کرتے تو شاید ہم کسی ٹریک پہ چڑھ جاتے. وہ پاشا صاحب وہی بات ہے نا والی جو آپ بات کر رہے ہیں. بیسیکلی تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ایسی غلطیاں دہراتی رہی ہے کہ وہی عمران خان جو آپ کو پتہ 25% بھی ووٹ نہیں لے سکتا تھا، جو ہی آپ نے اپریل 22 کو ان کا رجیم چینج کیا، اگر اسی پارٹی کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو 6 مہینے اور رہنے دیتے تو تبھی موت مر جاتی، تبھی موت ختم ہو جاتی. یہ خود بخود ہی اس نے کسی نے 25% سے زیادہ ان کو ووٹ ہی نہیں ڈلنے تھے. سر کیسے رہنے دیتے جب ایک انسان آپ کے گلے کو آ جائے اور کھلا جانے چھیڑ دے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کا خاتمہ ضروری نہیں ہو جاتا؟ آپ نے ایسی غلطیاں دہرائیں پاشا صاحب جو کہ ناقابل برداشت تھی. وہ غلطیاں یہ تھی کہ آپ نے اس کو جیت اس کے خود بخود اس کی جولی میں ڈال دی. وہ یہ تھی عدت کیس، سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس، اور یہ سارے آپ نے ودن 10 days آپ نے 3 بڑے فیصلے کر کے لوگوں کو نظر آنے لگے. آپ نے اپنی طرف سے اسٹیبلشمنٹ نے ٹرائی کی، ہماری جو اس وقت کی ریاست تھی اس وقت انہوں نے ٹرائی کی کہ ہم توڑ پھوڑ دیں گے پارٹی کو، لوگ تتر بتر ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے ووٹ نہیں ڈالیں گے. وہ لوگوں نے الٹا، بلکہ وہ لوگ بھی نظر آئے جنہوں نے اپنا پولنگ اسٹیشن ڈھونڈ کے پی ٹی آئی ووٹ ڈالا، وہ الٹا ریئیکشن ہو گیا اور ان کی پارٹی سامنے آ گئی. یہ دیکھیں مظلومیت کا ووٹ ڈالا یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ڈالا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ چیزوں کو، پارٹیوں کو تبھی موت مرنے دیں اور تبھی زندگی عطا کریں جو کہ آرگینک لائف ہے ان کی پارٹیوں کی، اس میں مداخلت نہ کریں. ہاں جہاں کہیں بہت زیادہ ہمارا ملکی مفاد دیکھتے ہیں کہ کوئی پارٹی بیچنے پہ آ گئی ہے، ہمارے اثاثے ہیں، نیوکلیئر اثاثے ہیں اور بڑے اثاثے ہیں، جہاں ہماری آئی ایس آئی یا دوسری ایجنسیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ یہ بندہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا، ہمارا کوئی لیڈر
انڈیا کے ساتھ سودے بازی طے کر دے اور ایجنسیاں خاموش بیٹھی رہے، ان کو کس چیز کی تنخواہ دی جاتی ہے، کس چیز کی اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے، تو ان کو تب بولنا چاہیے، نہ کہ وہ کہیں کہ پاشا صاحب اچھے ہیں یا لیاقت اچھا ہے یا مریم مصدق کی گورنمنٹ اچھی ہے. ان کو اپنے مطلب اپنی اسیسمنٹ کی بیس پہ آپ آگے دھکیلیں، بلکہ لوگوں کو آرگینیکلی گرو کرنے دیں. تو پھر بالکل یہی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ آرگینیکلی چیزوں کو گرو کرنے دینا چاہیے. لیکن ایک شخص کرسی پہ بیٹھ کے ادارے لڑانے پہ، عوام لڑانے پہ، تباہی مچانے پہ آ جائے، کتنی لیوریج آپ اس کو دے لیں گے؟ میاں صاحب یہ میں نہیں کتنی دیر تک آپ عمران خان صاحب نے وہ دیکھیں انہوں نے اپنی گورنمنٹ پہ خود کلہاڑی چلائی اس وقت. اچھا میاں صاحب آگے ہم بڑھتے ہیں. اب دیکھیں عمران خان صاحب نے جو شخصیات پیدا کی ہیں، جو نمونے دیے ہیں، شیر افضل مروت جیسے لوگ کو جن کا نہ دماغ ہے، نہ زبان اپنی ہے ان کی، نہ دماغ اپنا ہے، وہ جس قسم کی گفتگو فرماتے ہیں، ان کو نامینیٹ کر دیا ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ناظرین کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے یہ پارلیمان کے اندر سب سے بڑی محتسب کا کردار ادا کرنے والی باڈی ہے. یعنی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اتنی پاورفل باڈی ہے، الیکٹڈ باڈی الیکٹڈ لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے کہ وہ پاکستان سے کسی فرد کو بھی، کسی محکمے کے سربراہ کو بھی اپنے کٹہرے کے اندر لا سکتی ہے. اور اس کی سربراہی کے لیے شیر افضل مروت جیسے، میں اب کیا کہوں کہ وہ سر آپ یہاں سے ان کی نان سیریسنس کا اندازہ لگا لیں، جی ان کی ڈیسیژن میکنگ کا اندازہ لگا لیں. اچھا نہیں، سیریسنس نہیں، انہوں نے سیریسلی اپنے اندر جو ایک بہترین آدمی تھا اس کو چن کے پیش کیا ہے اسمبلی کے اندر. دیکھیں بہترین بندوں کو ہی پارٹیاں چنوا کر الیکٹ کروا کر لاتی ہیں، اور پھر چنے ہوئے بندوں میں سے جو بیسٹ لاٹ ہوتی ہے اس کو اپوزیشن لیڈر بنایا جاتا ہے یا عہدے دیے جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی کے میرا خیال ہے جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو بیسیکلی ہے وہ اگر کام کرے نا پراپرلی کسی بھی ملک تو حکومت کو وہ بالکل ہر ادارے کو راہ راست پہ لا سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنی اختیارات ہیں، اختیارات ہوتے ہیں، اور پبلک مینڈیٹ ہوتا ہے. لوگ وہاں جا کے کمپلینٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے کہ یہاں یہ بے اعتدالی ہو رہی ہے، یہ کرپشن ہو رہی ہے، یا یہ تجاوزات ہو رہی ہیں. میاں صاحب میں نے بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے راسکل بیوروکریٹس کو دیکھا ہے کہ جب ان کی پیشی کے لیے انہیں پروانہ ملتا ہے تو وہ کانپ کے رہ جاتے کانپ جاتے ہیں. وہ ظاہر ہے وہاں وہ بڑا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بندے کو نامینیٹ کرنا چاہیے تھا جس کا بہت جو ٹیکنیکل نہیں میاں صاحب ویسے تو پی ٹی آئی نے تو چن کے بہترین بندہ دیا ہے نا، اپنی طرف سے جج دیا، صاحب کا جج. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایسے ہی مردانے کار، ایسے ہی شاہکار نمونے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اس کے کمنٹ نہ ہی لیں تو جی میڈم. جی سر بالکل ایسا ہی ہے جس کو کہتے ہیں نا اندھوں میں کانا راجا، کہ آپ نے بے وقوفوں میں سے ایک بہترین بے وقوف نکال کے اس کو. یہ بہت شاندار مثال انہوں نے دے دی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہاں وہ بندہ فٹ نہیں بیٹھتا تھا. اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں شیر افضل مروت سے اور کام لیے جا سکتے ہیں جلسے جلوسوں میں، کسی کو گالی دلوانی ہو، کسی کی بےزتی کرنی ہو. جلسے جلوسوں میں رونق میلے کے لیے کچھ فیمس لیڈر ہوتے ہیں، وہ لوگ اس کو سننے آتے ہیں، وہ کام ہے. یہ سنجیدہ کام ہے. یہ اکاؤنٹنگ یا حساب کتاب یا کسی کو کٹہرے میں لانا اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے، اس کے لیے یہ بندہ فٹ نہیں ہے. اس کو بے شک کسی بھی بندے سے پوچھ لیں گے. تو ناظرین یہ میڈم صاحبہ نے جو بات کہی پی ٹی آئی کے اندر مردانے کار کے بارے میں کہ جیسے بندے انہوں نے چن کے دیے ہیں، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. میاں صاحب نے جو شیر افضل مروت کے بارے میں کہا کہ بہتر بندہ دیا جانا چاہیے تھا، یہ پی ٹی آئی نے غلطی کی ہے. میں بڑی احترام کے ساتھ میاں صاحب کی اس بات سے بھی ایگری نہیں کرتا.
PTI ने बड़ा सोच समझ के, बड़े दयानतदारी से, बड़ी यानी जहानत के साथ एक ऐसा बंदा चुनकर दिया है कमेटी की सरबराही के लिए, जो उनकी पॉलिसी को मनोअन बल्कि 100% इम्प्लीमेंट करने की ताकत रखता है। PTI चाहती ही नहीं है कि ये निज़ाम चले, PTI चाहती ही नहीं है, और वो कह चुके हैं कि हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। PTI कह चुकी है कि हम इस निज़ाम को नहीं चलने देंगे। तो उन्होंने चुन के बेहतरीन बंदा इस काम के लिए दिया है, जो कि वाकई ही निज़ाम को चलने नहीं देगा। इसलिए मैं PTI की इस चुनाव पर मैं बिल्कुल समझता हूं कि उन्होंने अपना बेहतरीन बंदा जो है वो चुन के दिया है, कि जो उनकी पॉलिसी के निज़ाम को नहीं चलने देना, उसको बेहतरीन अंदाज में इम्प्लीमेंट करने की सलाहियत रखता है। और उसका साबका रिकॉर्ड भी यही है कि वो जब किसी को नहीं चलने देना होता तो उसको पेश कर दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि PTI ने बेहतरीन बंदा जो है वो चुन के दिया है। तो नाज़रीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी। मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब मियाँ लियाकत अली साहब का, जनाब मरियम मुसद्दिक साहिबा का, कि आप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हुए। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, फ़ैसला आप खुद कर लीजिएगा। अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।